السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونک بات چیت۔ چین کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا کل حجم عالمی سطح پر مسلسل 12 سال سے سیر فہرست۔ چین کا یوکرین کو 5 ملین یوان مالیت کی انسان دوست امداد فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 8 تاریخ کو چین کے ریاستی کونسل اور وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ وانگ ای نے پاکستان کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی اور پاکستان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین دہشت گردی کے خاتمے اور قومی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وانگ ای نے کہا کہ رواں سال فروری میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین اور بیجنگ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ان کی شرکت کے دوران چین اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان مجموعی امور اور اسٹریٹجک معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک خاکہ تیار کیا گیا۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کو فروغ دینے، اسٹریٹجک باہمی اعتماد و تعاون کو گہرا کرنے اور عالمی و علاقائی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے چین کو وبا کے اثرات پر قابو پانے اور بیجنگ سرمئی اولمپکس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی پاکستان کی سفارتکاری کا سنگ بنیاد اور علاقائی امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے رہنماؤں کے طے کردہ اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے، پاک چین تعاون کو مزید گہرا کرنے اور ترقی پذیر ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کا خواہش مند ہے۔ دونوں فریقین نے یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور وانگ ای نے چین کے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان روس اور یوکرین سے اپیل کرتا ہے کہ تنازع کو جلد از جلد مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے اور صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ دونوں فریقین نے افغان مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا اور روابط کو مضبوط بنانے اور افغانستان کے امن اور تعمیر نو میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ہمسائے ممالک کے منفرد کردار اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا۔ چین کی انڈسٹری و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شاؤ یاچنگ نے حال ہی میں 2 سیشنز کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ فی الوقت چین کے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا کل حجم مسلسل 12 سال سے دنیا میں سیر فہرست ہے۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی 31 بڑی اقسام، 207 اوسط اقسام اور معمولی درجے کی 666 مکمل اقسام موجود ہیں، جو دنیا میں ایک منفرد صلاحیت ہے اور یہ چین کی صنعتی معیشت اور مجموعی اقتصادی ترقی کے لیے مضبوط سہارا فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال قومی سطح کے مزید 3000 اور صوبائی سطح کے 50,000 سے زائد صنعتی و کاروباری اداروں کی داغ بیل ڈالی جائے گی تاکہ درمیانے اور چھوٹے درجے کے صنعتی و کاروباری اداروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 9 تاریخ کو یومیہ میڈیا بریفنگ میں یوکرین کو انسان دوست امداد کی فراہمی کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کی ریڈ کراس سوسائٹی یوکرین کی درخواست پر اسے 5 ملین یوان مالیت کی خوراک اور روزمرہ ضروریات سمیت دیگر انسان دوست امدادی سامان کی ایک کھیپ فراہم کرے گی۔ 9 مارچ کو امدادی سامان کی پہلی کھیپ بیجنگ سے روانہ کر دی گئی ہے اور مناسب ذرائع کے ذریعے جلد از جلد یوکرینی ریڈ کراس تک پہنچائی جائے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 9 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں امریکہ، یورپی کمیشن اور برطانیہ کی جانب سے روس پر عائد کردہ پابندیوں کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین بین الاقوامی قانونی بنیاد سے ماورا یک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ بلا جواز تعزیری اقدامات اختیار کرنا امن و سلامتی کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان سے متعلقہ ممالک کے معیشت اور لوگوں کے معاش کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے تقسیم اور صفارائی کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ ترجمان نے کہا کہ چین اور روس نے ہمیشہ توانائی تعاون کو برقرار رکھا ہے اور دونوں فریق باہمی احترام، مساوات اور باہمی مفاد کی بنیاد پر
تیل و گیس کے شعبوں سمیت معمول کے تجارتی تعاون کو جاری رکھیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاولی جان نے 9 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین بھارت کمانڈر سطح کے مذاکرات کا 15واں دور 11 مارچ کو منعقد ہوگا۔ یاد رہے کہ اس حوالے سے فریقین کے درمیان 12 جنوری کو مذاکرات کا 14واں دور منعقد ہوا تھا۔ دونوں فریقوں نے سرحد کے مغربی سیکٹر سے متعلق مسائل کے حل کے لیے واضح اور گہرا تبادلہ کیا تھا اور ایک مشترکہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کا آئندہ دور فریقین کے درمیان گزشتہ مذاکرات کی بنیاد پر آگے بڑھے گا۔ اتفاق رائے کو مزید وسعت ملے گی، اختلافات کو کم کیا جائے گا اور دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول حل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ 25 فروری اور 2 مارچ کو نیو یارک ٹائمز نے 2 مضامین شائع کیے جن میں امریکہ میں گمنام سینئر اہلکار کی جانب سے افشا کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے روس یوکرین تنازع میں چین پر تنقید کی گئی ہے۔ اس تناظر میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز بریفنگ میں مذکورہ رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ نے جھوٹی معلومات گھڑ کر چین کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق مذکورہ مضامین میں گمنام سینئر اہلکار وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالمی امور کے ماہرین نے نشاندہی کی کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو گڑھے کی جانب مزید دھکیل رہے ہیں۔ امریکہ موجودہ یوکرینی تنازع کا بنیادی کردار اور آگ کو مزید ہوا دینے والا ہے۔ دوسری جانب وہ چین پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے بدنام کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایسے اقدامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہیں۔ 8 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خواتین، امن اور سلامتی کے حوالے سے اوپن سیشن کا انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے کہا کہ خواتین کے معاشی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی عزم اور ٹھوس عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ چانگ جون نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر خواتین کے معاشی حقوق کے نتائج میں کمی کا خطرہ ہے۔ تصادم زدہ علاقے میں خواتین کو مزید بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی برادری کو مشترکہ طور پر خواتین کی ترقی کے لیے نئی متحرک قوت فراہم کرنی چاہیے۔ چانگ جون نے خواتین اور لڑکیوں کے لیے طب اور تعلیم و تربیت کے شعبے میں سرمایہ کاری کو بڑھانے، ان کے روزگار کی صلاحیت کو بلند کرنے اور غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دینے پر زور دیا۔ 8 مارچ کو جنیوا میں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چین شو نے انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس میں 40 سے زائد ممالک کی جانب سے مشترکہ خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر یعنی OHCHR سے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی شعبوں نیز ترقیاتی حقوق میں سرمایہ کاری بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ چین شو نے کہا کہ اس وبا نے انسانی حقوق کے کثیر الجہت اداروں کی جانب سے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق اور ترقی کے حق میں سرمایہ کاری میں ہونے والی شدید کمی کو ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ ممالک کی جانب سے OHCHR سے مطالبہ کیا کہ ان شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کرے۔ مختلف ممالک، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کو وبا کے چیلنجز پر قابو پانے اور پائیدار اقتصادی اور سماجی ترقی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے اور ان ممالک کی منظوری کے بعد انسانی حقوق سے متعلق تکنیکی مدد فراہم کرے۔ چین شو نے امید ظاہر کی کہ OHCHR غیر جانبداری کے ساتھ حقیقی طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا اور تعمیری بات چیت اور تعاون کے ذریعے شراکت داری کو فروغ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی ترقی کی راہ منتخب کرنے کے لیے مختلف ممالک کے حق اور سرکاری حکومتوں کی جانب سے فراہم کردہ مستند معلومات کا احترام کیا جائے۔ 8 مارچ کو اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیچلیٹ نے کہا کہ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے تشدد سے افریقی نسل افراد کے ہلاک ہونے کی تعداد بدستور زیادہ ہے۔ متعلقہ حکام کو ایسے واقعات کی تحقیقات کرنی چاہیے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ میشیل بیچلیٹ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس میں اپنی رپورٹ میں کہا کہ سول سوسائٹی گروپس کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں 266 افریقی نژاد افراد ہلاک ہوئے اور ان کے پولیس تشدد سے ہلاک ہونے کے امکانات سفید فام افراد کی نسبت 3 گنا زائد ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔